دیکھیں دلائل تو آئین اور قانون کے مطابق تھے، ہم نے یہی گزارش کی، اور بات میری نظر میں تو بالکل واضح ہے کہ الیکشن 2024 پہ ایک حملہ ہوا. یہ حملہ اسی نوعیت کا حملہ تھا جیسے پہلے پاکستان کی افسوسناک تاریخ میں حملے ہوتے رہے ہیں، ہمارے الیکشنوں پہ ہوتے رہے ہیں، ہماری اسمبلیوں پہ ہوتے رہے ہیں. وہ مارشل لاء کی شکل میں ہوں، وہ ایک غیر آئینی ریزولوشن ہوا کرتی تھی، تحلیل کر دیا جاتا تھا اسمبلیوں کو، یا جس طرح عسکر خان کیس کا میں نے ذکر کیا، الیکشن کے پروسیس میں مداخلت کی جاتی تھی، ان اداروں کی طرف سے مداخلت ہوتی تھی جن کا کوئی کام نہیں ہے الیکشن کے پروسیس میں مداخلت، جو حلف لیتے ہیں کہ وہ سیاسی عمل سے باہر رہیں گے. تو یہ ہوتا رہا ہے. تو میں نے یہ گزارش کی کہ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کو یہ کہہ دینا کہ وہ ایک پارٹی ہی نہیں ہے جو الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے، پاکستان کے جمہوری نظام پر ایک حملہ تھا. اور جو اکثریتی فیصلہ ہے، اور اس میں میں مندوخیل صاحب اور فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کو بھی شامل کرتا ہوں، اور بڑی حد تک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے فیصلے کو، ان سب نے یہ تسلیم کیا کہ فروری 2024 کا جو الیکشن تھا وہ ایک جبر کے ماحول میں ہوا، ایک ایسے ماحول میں ہوا جب آئین اور قانون کے مطابق جو حقوق دیے گئے ہیں پاکستان کے شہریوں کو ووٹ ڈالنے کے، جو حقوق حاصل ہیں تمام پارٹیوں کو بشمول پی ٹی آئی، وہ حقوق سلب کر لیے گئے تھے. الیکشن کمیشن نے اپنے غلط رول اور فیصلوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ایک پارٹی سے 80 لوگ جو تھے جن کو آزاد قرار دیا گیا تھا، ان کو 3 دن کا جو وقت دیا گیا ہے آئین میں، اس 3 دن کے عرصے میں سنی اتحاد کونسل جوائن کرنا پڑی. اگر یہ غیر آئینی قدم نہ اٹھایا ہوتا الیکشن کمیشن نے، جو انہوں نے ایک فیصلہ دیا، ایک رول بنایا کہ اگر سمبل آپ سے ہم چھین لیں تو آپ کو بطور پارٹی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینے دیا جائے گا، اس غیر آئینی رول کی وجہ سے یہ تمام افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی. تو میجورٹی نے، 8 جج صاحبان نے اور دیگر 2 اور یحییٰ آفریدی صاحب نے اس کو مانا کہ یہ صورتحال ٹھیک نہیں تھی، اور مندوخیل صاحب اور یحییٰ آفریدی نے ہمیں 39 سیٹیں دیں، باقی 8 جج صاحبان نے 80 سیٹیں دی، اور کہا تصور کیا جائے گا کہ یہ 80 لوگ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، وہ در حقیقت پی ٹی آئی ہی کے ایم این اے تھے، اور یہ شمولیت جو تھی ایک جبر کے تحت ہوئی، اس لیے اس شمولیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے طور پہ پارلیمان میں موجودگی پر. سو پی ٹی آئی کو پارلیمان میں موجود پارلیمانی پارٹی مانا گیا، اور 80 کے تناسب سے حکم دیا گیا کہ خواتین کی نشستیں اور غیر مسلم ہمارے بہنوں بھائیوں کے لیے جو مختص نشستیں ہیں وہ دی جائیں. تو آج یہ بات ہم نے آگے بڑھائی. جو تکنیکی نوعیت کے اعتراضات تھے کہ پی ٹی آئی عدالت کے سامنے باضابطہ طور پہ موجود نہیں تھی، اپیل یا پٹیشن تو سنی اتحاد کونسل نے فائل کی تھی، وغیرہ وغیرہ، ان سب کا جواب اس طرح دیا گیا کہ یہ معاملہ بنیادی حقوق کا معاملہ تھا. الیکشن کا عمل، اس میں ووٹ ڈالنے کا عمل، اس میں ایک سیاسی پارٹی کی شمولیت، یہ تمام بنیادی حقوق کے معاملات ہیں. اور جب بنیادی حقوق کو تلف کیا جاتا ہے تو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ووٹ کا یہ فرض بن جاتا ہے، اس کے سامنے خواہ اپیل ہو یا کوئی اور پٹیشن ہو، کسی بھی معاملے میں آئین کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سربلند کرنا، ان کا اطلاق کرنا ضروری ہے. اور ایسے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون عدالت کے سامنے موجود ہے، کون موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق ہیں. عدالت نے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے اپنی پٹیشن میں یہ جملہ نہیں لکھا، آپ نے یہ استدعا نہیں کی اس لیے ہم آپ کو ریلیف نہیں دیں گے. ریلیف پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی. جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ پاکستان کے عوام کے حق میں دیا گیا ہے، جمہوریت کے حق میں دیا گیا ہے. یہ آج ہماری گزارشات تھیں. دیکھیں بار بار یہ کہا گیا کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی منظور نظر جماعت ہوتی ہے، آپ لوگ کیوں منظور نظر بن جاتے ہیں؟ یہ در حقیقت سوال تھا کہ پچھلے الیکشن میں یا اس سے پچھلے الیکشن میں جب بھی الیکشن پاکستان میں ہوتی ہیں تو کوئی جماعت معطوب ہوتی ہے. 1980 میں 1990 میں پیپلز پارٹی معطوب تھی جس سے عسکر خان کیس نے جنم لیا. اس کے بعد کبھی ایک معطوب، کبھی دوسری معطوب. تو جج صاحب نے کہا کہ آپ سب سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی دوسری جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے انتظامیہ کا، اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر نہیں بننا.
جب اس ملک میں اس پہ اتفاق رائے ہو جائے گا تو معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس حد تک تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس ملک میں بالکل ایک کنسنسس ہونا چاہیے. ہم سب کا یقین ہونا چاہیے جمہوریت پر. ہم سب کا یہ ایک مشترکہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم کبھی کسی کی انگلی نہیں پکڑیں گے, کسی کی گود میں نہیں بیٹھیں گے, کسی بیساکھی کا سہارا نہیں لیں گے. اور میں اسی لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اسی اصول کو سربلند کرنے کے لیے کھڑا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو جمہوریت ملے, اور ان کی جو جمہوری خواہش ہے وہ کسی کی منظوری کے تابع نہ ہو. یہ کہنا کہ فلاں جماعت مقبول تو ہے لیکن اس کو قبولیت حاصل نہیں ہے, یہ جمہوریت کی نفی ہے. تو یہ بات کی انہوں نے کہا کہ آپ سب کو یہ عزم کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, ایک دوسرا رخ بھی ہے. اس ملک میں شروع سے سن 48 میں کہوں گا سے یہ ہو رہا ہے کہ جو جمہوری مزاج والی جماعتیں ہیں, جب کوئی جماعت جمہوریت کا ذکر کرتی ہے تو اس پہ حملہ کر دیا جاتا ہے, اس کو ختم کر دیا جاتا ہے, اور رہنے ہی ان جماعتوں کو دیا جاتا ہے بالآخر جو بیساکھی لے کر چلتی ہیں, جو گود کی منتظر رہتی ہیں, جو انگلی پر پکڑنے کے لیے تیار رہتی ہیں. تو اس ملک میں شروع دن سے ایک فیصلہ کر لیا گیا کہ ہم نے جمہوریت کو اس ملک میں جڑ نہیں پکڑنے دینا. جتنے جمہوری لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان کو مارا پیٹا گیا. بہت سے لوگ, سینکڑوں آپ دیکھیے گا کہ جیلوں میں مر گئے. بہت سے ہیں جو گم ہو گئے, گم شدہ ہیں, آج تک ان کے پیارے ان کی لاش ڈھونڈتے پھرتی ہیں. اس ملک میں ایسا نہیں ہے کہ صرف سیاسی جماعتیں منتظر ہیں کہ ہماری طرف جو ہے وہ نظر کرم اٹھے اور ہم آگے جا کر جھک جائیں. یہاں پہ بالکل ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے اس ملک میں کہ صرف انہی جماعتوں کو زندہ رہنے دینا ہے جو بیساکھی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. جب کوئی جماعت بیساکھی کے بغیر آگے بڑھنا چاہتی ہے تو وہ معطوب ہو جاتی ہے, اس پہ حملہ کر دیا جاتا ہے, اس کو تلف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہی آج پی ٹی آئی کا تاریخی رول ہے. اس تمام تر حملے کے باوجود پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے کارکن کھڑے ہیں, پی ٹی آئی کے ووٹر کھڑے ہیں, پی ٹی آئی کے لیے بولنے والے کھڑے ہیں. ہم جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہے ہیں. ہم کھڑے رہیں گے اور ہم اس علم کو بلند کیے رکھیں گے کہ اس ملک کے عوام میں یہ خواہش ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہو, اور ہم جمہوریت کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے. دیکھیے جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت عزت نفس کا نام ہے. اگر آپ میرے فیصلے کو, میرے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ بطور انسان مجھے رد کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ میری کوئی وقت نہیں ہے, میری کوئی عزت نہیں ہے. تو یہ ہماری خودداری کا تقاضا ہے کہ ہم جمہوریت کے لیے آواز بلند کریں. اور جب ہم جمہوریت کو ڈوبنے دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں یہی ہوتا ہے کہ اشرافیہ کے گنے چنے منظور نظر لوگ ڈیرا ڈالتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ارد گرد. وہ فیصلے کرواتے ہیں جو انسان دشمن ہوتے ہیں, جو غریب دشمن ہوتے ہیں. اسی لیے آج اس ملک میں یہ صورتحال ہے کہ 15 سال کی عمر کے 40 سے 50% بچے ایسے ہیں جو کسی بھی اسکول میں نہیں جاتے, اور جو جاتے بھی ہیں وہ ایک پیرا نہیں لکھ سکتے کسی بھی زبان میں جو مربوط ہو. آج یہ صورتحال ہے کہ 40% بچے آپ کے 15 سال کی عمر کے ایسے ہیں جن کی جسمانی نشو و نما جو ہے ان کی عمر کے حساب سے کم ہے, وہ سٹنٹڈ ہیں. یہ کیا ہے اس کی وجہ؟ کیوں اس ملک میں ایسی پالیسیاں بنی کہ غریب کا خون نچوڑا گیا ہے, خون چوسا گیا ہے 78 سال سے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے جمہوریت کا فقدان. جب ایک جماعت کو جمہوریت کا سہارا لینا پڑتا ہے, عوام کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے, تو وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. جب تک اس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی ہمارے بچے جو ہیں ان کے جسم اور ان کے دماغ سکڑیں گے. جب تک جمہوریت نہیں ہوگی ہمارے بچوں کو نابلد رکھا جائے گا, ان پڑھ رکھا جائے گا تاکہ وہ اشرافیہ کے بچوں کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکیں. تو ہم جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستان کے غریب عوام کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عزت نفس بحال ہو, چادر اور چار دیواری کا تقدس بحال ہو. یہ ہے ہماری جنگ. بہت شکریہ.